بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین گرامی، آج کی گفتگو کا موضوع ہے علی شناسی۔ ذات مولا کائنات کے فضائل و مناقب اس مقام پر ہیں کہ کوئی ان کا احصاء و شمار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی نے ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے ساری بات واضح فرما دی۔ آپ نے فرمایا یا علی، تمہیں یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ یعنی علی کی ذات کو یا تو نبی پہچان سکتے ہیں یا پروردگار۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کتابوں میں جو احادیث کا تذکرہ ہے وہ احادیث وہی ہیں جو پیغمبر اسلام کی ہیں، جو آپ نے مولا کائنات کے سلسلے میں ارشاد فرمائی۔ آپ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، یا دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یا ایک مقام پہ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی لولا انت لم يعرف المؤمنون، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو مومن پہچانا نہ جاتا۔ یعنی مومن کو پہچاننے کا ذریعہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر خلاصہ کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کی کسوٹی ذات علی ہے، حق کا معیار ذات علی ہے، قرآن کی کسوٹی ذات علی ہے۔ اگر ذات علی کو ہٹا دیا جائے تو نہ قرآن پہچانا جا سکتا ہے، نہ حق کو جانا جا سکتا ہے، اور نہ ایمان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور یہی ہمارا آپ کی کیا بات ہے۔ ایک دن تو پیغمبر کی خدمت میں جبریل آئے، آ کر کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان اہل السماوات لاشد معرفۃ لعلی ابن ابی طالب من اہل الارض۔ اللہ کے نبی، ارے آسمان والے تو اتنا علی کو جانتے ہیں کہ اتنا تو زمین والے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی علی اس ذات کا نام ہے جسے آسمان والے زیادہ جانتے ہیں زمین والوں کی بنسبت۔ لیکن علی کو پہچاننے کے لیے ہم صرف ان احادیث پیغمبر پر اکتفا نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ علی نے اپنے اقوال کے ذریعے سے کن معارف کے اور معرفت کے سرچشمے بہائے ہیں کہ جن کے ذریعے خدا کو پہچانا جاتا ہے۔ شعبی جو عظیم اہل سنت کے مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، انہوں نے اپنے کتاب میں ایک مقام پر مولا کائنات کی حدیث شریف کو نقل کیا ہے جس کے اندر 9 کلمات ہیں، اور شعبی نے اس کو نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ثلاثن فیہا الحکمہ، 3 اس میں ایسے ہیں جو حکمت کے بارے میں ہیں، وثلاثن فیہا فی الادب، 3 ایسے ہیں جو ادب کے سلسلے میں ہیں، وثلاثن فیہا فی المناجات، اور 3 کلمات ایسے ہیں کہ جو مناجات کے سلسلے میں ہیں۔ اور شعبی اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ اگر مولا کائنات کے دوسرے کلمات نہ ہوتے، نہ خطبات ہوتے، نہ سخنرانی اور تقاریر ہوتی، نہ کلمات حکمت ہوتے، نہ خطوط ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، خالی یہ 9 جملے ہوتے تو آپ کی عظمت کے لیے بہت کافی تھا۔ یہی کافی تھا سمجھانے، اس لیے کہ یہ 9 جملے ایسے ہیں کہ جن کے مقابل میں حکمتیں گونگی ہو گئی ہیں اور بلاغت اندھی اور نابینا ہو گئی ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ان سے بلیغ جملے نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ ان سے حکیم آمیز کلمات کوئی بیان کر سکتا ہے۔ وہ کلمات کی جو مولا کائنات نے کہ نقل کیے، جسے شیخ صدوق نے اپنی کتاب خصال میں تذکرہ فرمایا ہے، ان میں سے پہلے جو ذکر کیے گئے ہیں وہ مناجات کے ہیں۔ اس میں پہلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الہی کفا بی اذن ان اکونا لکا عبدا۔ مولا کائنات کے اس کلمے کے اندر جو آپ نے عزت کا معیار بتایا، آپ نے فرمایا بندگی خدا ہی میرے لیے عزت ہے، اس لیے کہ عزت کا سرچشمہ ذات پروردگار ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اگر کسی عزیز ہونا ہے تو اسے اللہ سے جڑنا پڑے گا، اور جو اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ عزیز بن جاتا ہے۔ یا دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے اللہ عزیز کرتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہی اس عزت دینے والا ہے۔ جسے خدا ذلیل کر دیتا ہے اسے دنیا عزیز نہیں بنا سکتی ہے۔ دنیا والے سوچتے ہیں کہ ہم پیسے کی بنیاد پر عزیز بن جائیں گے، اپنے منصب کی بنیاد پر عزیز بن جائیں گے، یا آج کے ماحول میں کہا جائے کہ ووٹوں کے سہارے سے ہم کسی منصب کے حاصل کرنے کے بعد ہم عزیز بن جائیں گے، جبکہ یہ خام خیالی ہے۔
کوئی بھی عزیز نہیں بن سکتا، عزت تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ مولا کائنات نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ پروردگار عزت کا معیار یہ ہے کہ میں تیرا بنتا ہوں۔ جب علی کی عزت عبادت پروردگار کے سہارے ہے تو عام انسانوں کی عزت کو کیا کہا جائے؟ اگر تمہیں بھی عزیز بننا ہے تو قرآن کی آیات پر اعتراض کر کے عزیز نہیں بن سکتے۔ جھوٹے غلط افراد کے سہارے، ووٹوں کے سہارے تم منصب حاصل کر کے عزیز نہیں بن سکتے، بلکہ عزیز بننا ہوگا تو اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ تو عزت کا معیار ذات پروردگار ہے۔ اگر میں عرض کروں تو جلدی جلدی 2-3 باتیں عرض کر سکتا ہوں۔ مثلا عزت آدمی کو عزیز بننا ہے تو کیا ہے؟ تو پہلا مرحلہ مولا نے فرمایا کہ اگر عزیز بننا ہے تو تمہیں عبادت پروردگار کر، یعنی عزت کا پہلا معیار، پہلا ذریعہ عبادت پروردگار ہے۔ دوسرے مقام کے اوپر مولا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم عزیز بن جاؤ تو آپ نے فرمایا وَاحْفَظْ لِسَانَكَ تُعِزْ۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ اگر عزیز بننا ہے، تمہیں عزت دار بننا ہے تو تم اپنی زبان پر کنٹرول کرو، تو اللہ تمہیں عزیز بنا دے گا۔ ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان کسی انسان کی زبان خراب ہوتی ہے، وہ خدا نخواستہ مغلظات زبان جاری کرتا ہے، فحشیات بکتا ہے، گالیاں خدا نخواستہ وہ بکتا ہے، تو کوئی انسان بھی اسے جا کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سے جا کے بات نہ کرو، اس لیے کہ ان کی زبان خراب ہے، وہ گالیاں بکتے ہیں معاذ اللہ، یا اس طرح غلط باتیں کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلط باتیں کرنا، فحشیات بکنا، زبان پر کنٹرول نہ رکھنا، یہ ذلیل ہو جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو عزیز اگر ہونا ہے تو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تیسرے مقام پہ امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا ان اردتا عزن، اگر تم چاہتے ہو کہ تم عزیز بن جاؤ، فلا عشیرت، اور اتفاق سے تمہارے پاس تمہارے خاندان، تمہارے لیے کوئی پلیٹ فارم، تمہارے لیے کوئی منصب عہدہ نہ ہو، تو امام حسن فرماتے ہیں فخرج من ذل معصیت اللہ، بہترین ذریعہ ہے کہ تم معصیت خدا سے اپنے کو دور کر لو، یعنی معصیت ترک کر دو، نافرمانیاں ترک کر دو، عزیز بن جاؤ گے۔ یعنی اگر عزیز بننا ہے تو 3 معیار ہیں، عبادت خدا کرو، زبان پر کنٹرول کر لو، اور معصیت خدا ترک کر دو، خود بخود عزیز بن جاؤ گے۔ تو پہلا جملہ مولانا نے فرمایا کہ میرے لیے عزت کے لیے کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے بعد جو اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، میرے فخر کا مقام یہی ہے، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تجھ جیسی ذات میرا پروردگار ہے۔ لوگ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ذرا سا کوئی ان کے خاندان میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں اونچا ہو جاتا ہے، کوئی وزیر بن جائے، کسی عہدے پر فائز ہو جائے، کوئی صاحب کتاب بن جائے، کوئی صاحب قلم ہو جائے، کوئی شاعر بن جائے، تو ہر انسان اس سے اپنے کو جوڑنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے لیے وہ کہہ فلاں انسان میرے چچا ہیں، فلاں انسان میرے ماموں ہیں، وہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں۔ اس لیے کہ انسان کسی بڑی ذات سے جڑ کر کے اپنے فخر کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا دنیا والوں میں فخر نہ تلاش کرو، تلاش کرنا ہے تو پروردگار کی ربوبیت میں آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بڑے فخر کا مقام ہو جائے گا۔ آخری 2 جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو مولا نے فرمایا، اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اس کا مولا فرماتے ہیں الہی انتا کما احب، تیری ذات وہ ذات ہے کہ جیسا خدا میں چاہتا تھا ویسا تو ہے، فجعلنی کما تحب، تے میرے پروردگار مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں مولائے کائنات نے عبد و معبود اور خالق اور مخلوق کے رابطے کو بیان کرتے ہوئے فرما دیا پروردگار جیسا خدا میں چاہتا تھا ویسا تو ہے، پس مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آئیے مالک مولائے کائنات کی بارگاہ میں انہی جملوں کو واپس کرتے ہوئے آ کر کے عرض کرے اے میرے مولا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کا میں غلام ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ جیسی ذات میرا مولا ہے، میرا آقا ہے۔ آخری جملہ دعائیہ کہہ کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان یاد رکھیے، آئیے بارگاہ بوتراب میں دعا کریں ان ایام کے اندر کہ میرے مولا
انتا کما احب، آپ ایسے مولا ہیں کہ جیسا میں مولا چاہتا تھا، فجعلنی کما تحب، اے میرے مولا اور آقا مجھے ایسا غلام بنا دیجئے جیسا آپ پسند کرتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں مالک ان شبہ قدر کے اندر ہمیں مولا کا بہترین خدمت گزار اور غلام قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔